أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن امام العلی علیہ السلام العلم محی النفس ومنیر العقل وممیت الجہل. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک علم نفس کو زندہ کرتا ہے، عقل کو نور عطا کرتا ہے اور جہالت کو مار دیا کرتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے نفس کا زندہ ہونا ضروری ہے تو وہ علم کے سبب. عقل کے لیے نور ضروری ہوتا ہے، وہ علم عطا کرتا ہے. اور جہالت کا مرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا جہالت کو مارنے والا بھی علم. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی مولائے متقیان کے اس اہم ترین قول کی روشنی میں ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس کے میں ہم زندگی کو کامیاب و کامران کریں. ہماری گفتگو اوامر سے متعلق چل رہی تھی اور ہم نے بحث اوامر کو شروع کرتے ہوئے کچھ اہم چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. پہلی منزل کے اوپر تعریف امر کہ امر کی تعریف کیا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ کہی تھی کہ مادہ امر اور صیغت امر دو مرحلے سے امر کے متعلق بحث ہوتی ہے. پہلا مادہ امر تھا. مادہ امر کیا ہے بتا دی تھا، الف میم را، یہ مادہ امر ہے. پھر اس کی دلالت کس چیز کے اوپر ہوتی ہے تعریف اور مادے کے بعد میں، یعنی کہ مادہ امر کس بات پر دلالت کرتا ہے. یہ ہا دلالتها دلالت مادۃ الامر، لفظ مادہ کی طرف ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے کہ مادہ امر کی دلالت کس چیز کی طرف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے آپ کی خدمت میں شرطی دلالت پیش کیا تھا کہ جب مادہ امر دلالت کرتا ہے تو اس کن شرطوں پہ کرتا ہے، کیا شرطیں ہیں اس کی، اس کا بیان آپ کی خدمت میں ہو گیا تھا. دو شرطوں کا بیان سامنے آ چکا تھا. آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے صیغۃ الامر، امر کے صیغے سے متعلق، صیغہ امر سے متعلق گفتگو جاری ہو رہی ہے. با صیغۃ الامر تو کہا تھا من ناحیتہ مادۃ الامر و صیغۃ الامر، دو ناحیے سے متعلق، دو جہت سے متعلق، دو عناوین سے متعلق بحثیں ہوں گی. ایک مادہ امر سے متعلق، دوسرا صیغت امر سے متعلق. صیغہ امر سے متعلق بحث آیا چاہتی ہے. فرماتے ہیں یہ تحقق الامر بکل تعبیر. دیکھیے اب جو معاملہ تھا وہ مادہ امر الف میم را کا تھا، جہاں بھی یہ مادہ پایا جائے، چاہے وہ اشتقاق کی شکل میں اسم میں پایا جائے، چاہے اشتقاق کی شکل میں فعل میں پایا جائے. صیغے تین دونوں کے بتا دیے گئے تھے. لیکن جب بات صیغے کی آئے تو صیغہ کسے کہتے ہیں کہ یہ تحقق الامر، امر متحقق ہوتا ہے، امر موجود ہوتا ہے، امر سامنے آتا ہے بکل تعبیر، صرف الف میم را سے ہی نہیں، ہر ایک تعبیر سے، ہر گفتگو کے اندر، ہر عبارت کے اندر امر واقع ہوگا. مگر کون سی عبارت؟ ہر عبارت نہیں، بکل تعبیر. ابھی پورا جملہ اس کے لیے صفت واقع ہو گیا. یعطی معنی ہو، ہر وہ تعبیر، ہر وہ عبارت جو عبارت معنی امر اپنے اندر رکھتی ہے. جس عبارت کے اندر بھی معنی امر پایا جاتا ہے اس کے اندر امر متحقق ہوتا ہے، اسی کو صیغہ کہا جاتا ہے. تو صیغے سے مراد جو ہے وہ ہر وہ عبارت، ہر وہ زبان، ہر وہ ترکیب اور ہر وہ جملہ جس کے اندر معنی امر پائے جاتے ہیں اس کو صیغہ امر کہا جاتا ہے. تو کیا یہ ایک اور دو کی منزلوں پر ہے؟ یعنی امثال، مختلف امثال ہیں، مختلف مثالیں اس کی. ہم مختلف مثالوں کی شکل میں آپ کی خدمت میں صیغہ امر پیش کر رہے ہیں. الاول، پہلا فعل الامر. صیغہ امر کی پہلی شکل جو ہے وہ فعل امر ہے. جیسے اقرا، صلی، اقرا آپ پڑھیے، صلی آپ نماز پڑھیے یا آپ دعا مانگیے. تو آپ کیجئے، آپ پڑھیے، چونکہ اس کے اندر معنی امر پایا جاتا ہے اور یہ فعل امر ہے، لہذا یہ صیغہ امر جو ہے کہلائے گا. تو فعل امر پہلا صیغہ ہے اقرا صلی، یہ اس کے وزن کے اوپر
آنے والے جتنے چاہے خواہ مجرد سے تعلق رکھتے ہو یا مزید سے تعلق رکھتے ہو، ثلاثی ہو یا رباعی ہو، جس کے اندر بھی فعل امر کی شکل میں سامنے آئے گا، چونکہ وہ معنی امر رکھتا ہے لہذا صیغہ امر۔ الثانی دوسرا الفعل المضارع، دوسری وجہ فعل مضارع ہے، یہ بھی صیغہ امر ہے، مگر کون سا فعل مضارع؟ فعل مضارع نہیں، المقترن بلام الامر، جس میں لام امر ملا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ لام امر کا تعلق چونکہ مخاطب سے ہوتا ہے لہذا فقط صیغہ مخاطب ہی ہوتے ہیں، 6 صیغے امر کے ہوتے ہیں۔ اقرا، اقرا، ابھی صل، صلی، اب یہ جب مختلف صیغے سامنے آتے ہیں وہ فقط 6 شکلوں میں سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مسئلہ حکم کا ہوتا ہے مگر اس کے لیے جو سامنے موجود نہ ہو، گویا غائب کے لیے، تو وہاں کیا ہوتا؟ صیغہ فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے اور اس فعل مضارع کے صیغے کے اوپر لام امر لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے لتقرا، اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، لتسم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہیے اسے یہ کام باید کے انکار، جو لفظ باید سے آپ کام کرتے ہیں وہی لام امر کا کام ہوتا ہے۔ لتقرا، اسے چاہیے کہ وہ ایک خاتون پڑھے، لتسم، اسے خاتون کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو یہ فعل مضارع ہے لیکن اس سے لام امر مقترنہ ملا ہوا ہے، یہ دوسرا صیغہ ہے۔ الثالث، تیسرا اسم فعل الامر، تیسرا اسم فعل امر ہے کہ ہے اسم مگر اس کے اندر فعل امر، اس نو صح، صح کے معنی ہوتے ہیں اسکت، خاموش ہو جاؤ، علیہ کا، آپ کے اوپر یہ واجب ہے، مکانوں کا، یہ آپ کا مکان ہے، آپ کی جگہ ہے، یعنی آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے، مکانوں کا، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کی جگہ ہے، تو یہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل امر کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر بھی معنی امر پائے جاتے ہیں لہذا یہ بھی صیغہ امر کہلاتا ہے۔ اور الرابع، چوتھا الفعل المضارع، فعل مضارع یہ تو آ چکا ہے اوپر دوسرے نمبر پہ، نہیں یہ بھی الگ فعل مضارع، المقصود به الانشاء، وہ فعل مضارع اس کے اندر انشاء کی قصد کیا گیا ہو، انشاء کی نیت کی گئی ہو۔ انشاء کیا ہے؟ انشاء کا مطلب میں نے خدمت میں عرض کیا آپ کی کہ انشاء یعنی کہ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ چیز سامنے آئے، جیسے یقرا، یعید صلاۃ، اسے نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، یقرا، اسے پڑھنا چاہیے، اطلب من کا ان تکتب، آپ سے طلب کیا جاتا ہے کہ آپ لکھیں۔ اب یہ پوری عبارتیں پڑھیے، 3 لفظ آئے، یقرا، کسی نے ہوا کہ وہ پڑھے، وہ اسے پڑھنا چاہیے، تو اب پڑھنا چاہیے، یقرا صیغہ فعل مضارع ہے، یقرا وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، ایک مرد، یعید صلاۃ، اس کو نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، اطلب منک ان تکتب، میں طلب کرتا ہوں آپ سے کہ آپ لکھیں، تو یہ چونکہ فعل مضارع مگر اس سے مراد انشاء ہے، ان سے ارادہ کیا گیا کہ یہ کام ہو، مگر کسی انسان نے نماز کے عالم میں تیسری رکعت میں خاموش رہے یا پڑھے، انہوں نے کہا یقرا، وہ پڑھے، تو مراد کیا ہے؟ پڑھے گا، یعنی حکم دیا، اس میں معنی امر پائے جاتے ہیں لہذا یہ چوتھے نمبر کے اوپر صیغہ امر ہے۔ الخامس، پانچواں، الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الاسمیہ، تو پانچواں جو جملہ اسمیہ ہے، المقصود بہا الانشاء، مگر وہ جملہ اسمیہ اس کے اندر انشاء کا قصد کیا گیا ہو، جسے انشاء کا ارادہ کیا گیا ہو۔ نو الصلاۃ مطلوبہ منک، آپ سے نماز طلب کی گئی ہے، آپ سے نماز چاہی گئی ہے، آپ سے نماز کی خواہش کی گئی ہے۔ زکوٰۃ الفطرۃ علیک، آپ کے اوپر نماز زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، تو یہ چونکہ اس عبارت کے اندر معنی امر پائے جاتے ہیں لہذا انہوں نے کہا یہ تحقق امر بکل تعبیر یؤتی معنی، یہ خاص دماغ میں رکھیں، ہر وہ عبارت جس میں معنی امر پایا جاتا ہو وہ صیغہ امر کہلاتی ہے۔ 5 منزل سامنے آئی۔ چھٹا، المصدر النائب عن فعل امر، وہ مصدر جو فعل امر کا نائب کی شکل میں سامنے آ رہا ہو۔ نو اعادۃ للفعل، اسے چاہیے کہ وہ فعل کا اعادہ کرے۔ سیامن، روزہ، کسی انسان نے کہا میں جو ہے وہ صبح اٹھا اور رات کو نیت نہ کر سکا تھا ماہ مبارک رمضان میں، اور جب صبح اٹھا تو دن نکل چکا تھا، سورج نکل چکا تھا، مجھے بتائیے کہ میں روزے کے عالم میں ہوں یا ایک افطار کرنے کا؟ سیامن، ایک جملہ کا، اب یہ سیامن ظاہر سامنے کی بات ہے کہ مصدر ہے جو فعل امر کا نائب بن کے سامنے آیا ہے، یعنی گویا آپ کے اوپر روزہ فرض ہے،
تو چونکہ اس عبارت میں بھی معنی امر جیسے کہا گیا بکل تعبیر یعطی معنی، چونکہ ایسی عبارت ہے اس کے اندر معنی امر پایا جاتا ہے، لہذا اس کے اندر بھی معنی امر ہونے کی بنیاد پر اس کو صیغہ امر کہا جائے گا۔ تو ایک 6 صیغے سامنے آئے، فعل امر، فعل مضارع جس سے لام امر ملا ہوا ہو، اس میں فعل امر فعل مضارع سے قصد انشاء ہو، جملہ اس میں سے قصد انشاء ہو، اور مصدر جو فعل امر کا نائب ہو۔ دلالتها، جیسے وہاں مادہ امر کی دلالت ہے، صیغہ امر کی دلالت کس میں ہوتی ہے؟ صیغ الامر، صیغے کی جمع صیغ الامر من الالفاظ والتعابیر، صیغہ امر، امر کے جتنے صیغے 6 کے 6 صیغے جو آپ کے بیان کیے گئے ان الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، والتعابیر، اور ان تعبیروں سے، تعبیر کی جمع تعابیر، اور ان تعابیروں ان عبارتوں سے تعلق ہے۔ صیغہ امر ایک اکیلا ایسا لفظ ہے، یا تو یہ تو لفظوں سے تعلق رکھتا ہے، یا ایسی عبارت سے تعلق رکھتا ہے یہ صیغہ الظاہر فی الوجوب، جو وجوب میں ظاہر ہوتا ہے، جو وجوب میں ظاہر ہے، والدالۃ علیہ، اور یہ صیغے جتنے بھی ہیں اسی وجوب کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہے کی ضمیر بلٹے وجوب کی طرف۔ وذالک لحکم العقل، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقل حکم لگاتی ہے۔ اب یہ دلیل آئی، دلالت کی دلیل بے وجوب طاعت الامر، کیا ہو؟ عقل حکم لگاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ جو بھی آمر ہے اس کی اطاعت واجب ہے، حکم دینے والے کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ قضاء لحق المولویہ والعبودیہ، اس لیے کہ حق مولویت کو ادا کیا سکے، مولا کو مولا کا حق مل سکے، والعبودیہ، اور غلام کو غلام کا حق مل سکے۔ غلام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مولا کا حکم تسلیم کرے۔ نظیر ما تقدم، یہ بالکل ایسے ہی جو پہلے گزر چکا ہے، جیسے ہم نے پہلے مادہ امر سے متعلق کہا تھا، وہی دلیل، سیم دلیل یہیں پہ بھی آ جائے گی، اور صیغہ امر جو ہے وہ صیغہ وجوب میں ظاہر ہے اور وجوب میں دلالت کرتا ہے۔ شرط دلالتہا، اے نہیں جیسے وہاں شرط دلالتی ہے، شرط دلالتی یہاں بھی آ گئی۔ یشترط فی ظہور صیغ الامر فی الوجوب، اور صیغہ امر کا وجوب میں ظاہر ہونے کی دلالت کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہیں، وہ دلالتھا علیہ، اور یہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ما یلی، وہ یہ ہے جو آ رہی ہیں، تقریباً وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہیں، وہی جو مادہ امر کی شرط دلالت تھی وہی شرط دلالت صیغہ امر کی ہے۔ الاول، پہلا، ان تکون من العالی الی الدانی، پہلی بات یہی کہ امر جو ہے وہ عالی سے دانی کی طرف ہو، بڑا چھوٹے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرے، چھوٹا بڑے کے لیے نہیں، مساوی مساوی کے لیے نہیں، ایک دلیل۔ الثانی، دوسرا، ان تکون مجرد من القرائن، جناب علی صیغہ امر اور عبارت امر بھی ہر قسم کے قرینے سے خالی ہو۔ کون سے قرائن؟ وہ تمام کا التی تصرفها الى الاستحباب او الى مطلق الجواز، جو اس کے مفہوم کو یا وجوب سے ہٹا کے استحباب کی طرف لے آئے، یا مطلق جواز یعنی اباحت کی طرف لے آئے۔ لہذا یہ دوسری شرط ہے کہ قرینے سے پاک و پاکیزہ ہونا، قرینے سے مجرد ہونا، قرینے سے اکیلا ہونا ضروری ہے۔ کیفیت استفاد الحکم الامر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لفظ امر کا استعمال ہو رہا ہے تو امر سے ہم چاہے وہ صیغے کی شکل میں ہو یا مادے کی شکل میں ہو، یا مادہ ہو یا صیغہ ہو، اس سے ہم کس طریقے سے حکم کا استفادہ کریں، ہم کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہیا ان یعمد الفقیہ الی التأکد، پہلی منزل کے اوپر فقیہ عمدن، جان بوجھ کے، کوشش کر کے تأکد حاصل کرے گا، تأکید حاصل کرے گا، کس بات کی؟ ابھی یہ یعمد کا مطلب یہ کہ عمدن، جان بوجھ کے، حقیقتاً محنت کر کے، سمجھ بوجھ کے، ایسا نہیں ہے کہ بے سمجھے بوجھے کام کرے گا، نہیں، فقیہ جو ہے وہ پہلے تاکید حاصل کرے گا۔ کون سی تاکید؟ من، پہلی اس بات کی تاکید، ان اللفظ او التعبیر، کہ لفظ یا وہ عبارت، الوارد فی الکتاب اور السنہ، جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید میں عبارت آئی ہے تو قرآن مجید کی آیت کی عبارت، یا یہ کہ معصوم کے سنت کے کلام میں وارد ہوئی ہے، حضور سرور کائنات یا ائمہ معصومین کے الفاظ میں، تو دیکھا جو الفاظ وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تاکیداً وہ اس میں وارد ہے، والذی، اور ہر وہ چیز کہ یرید الاستدلال پہ، جس سے بھی فقیہ استدلال کر رہا ہے، یعنی کہ اب مراد فقط کتاب اور سنت نہیں، کتاب و سنت کے علاوہ، اب وہ کیا ہے اس کی تفصیل جب محل پہ آئے گی انشاءاللہ اس کی جگہ پہ ہم بیان کریں گے۔
تو تاکید کس بات کی ہوگی؟ ان یؤمد الفقیہ الی التأکد من ان اللفظ او التعبیر یعطی ایمان الامر. یہ پہلی تاکید ہوگی. دیکھیں یہاں سے سمجھیے گا کہ یہ اس کو یہاں سے ملانا من ان اللفظ او التعبیر یعطی ایمان الامر. پہلی تاکید اس بات کی حاصل کرے گا فقیر کہ جو لفظ اور تعبیر اور یہ بات حاصل کیے آیا اس کے اندر معنی امر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. تاکید ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے معنی امر پائے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ 6 کے 6 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ یا کوئی ایک عبارت کی شکل موجود ہے. ثم پھر فقیر تاکید گئے الی التأکد پھر ایسے تأکد حاصل کرے گا. پھر تاکید حاصل کرے گا من خلوہ عن ایت قرینہ کہ پوری عبارت یہ صیغہ جو ہے یہ الفاظ کسی بھی قرینے سے خالی ہے. یعنی کہ جو دونوں شرط دلالت ہیں وہ دونوں شرط و دلالت مطالبات ہوگی. تصرفہ الی الدلالہ علی غیر الوجوب ایسا قرینہ جو وجوب کے علاوہ دلالت کو کسی اور طرف پھیر رہا ہے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. لہذا دونوں جو شرط دلالت ہیں ان دونوں کو سب سے پہلے اپلائی کرے گا. غور کیا آپ نے؟ پھر وہ بعد اور جب یہ دونوں شرط دلالت کو سامنے لے آئے گا اپلائی کر لے گا تطبیق کر لے گا ان یثبت لدیہ تو اس کے پاس یہ بات ثابت ہو جائے گی فقیہ کے نزدیک ثابت ہو جائے گی ان الآیہ او الحدیث کہ آیت اور حدیث جو ہے یہ تضمن معنی الامر وہ معنی امر رکھتی ہے اپنے اندر. ایک بات ثابت ہو گئی دونوں شرط دلالت کو اپلائی کرنے کے بعد وہ انہ خال من القرینہ اور یہ بھی اس کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ وہ عبارت یا وہ صیغہ قرینے سے خالی ہے. التی تصرف الی غیر الوجوب وہ قرینہ کہ جو وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی دینے والا تھا اس سے اس نے پھیر دیا آپ کو. یقوم تو اب وہ فقیر یقوم آمادہ ہوگا تیار ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا کس بات کے لیے؟ بتطبیق قاعدۃ الظہور علیہ کہ وہ قاعدہ ظہور کو یہاں تطبیق کر لے قاعدہ ظہور کو لاگو کرے قاعدہ ظہور کو نافذ کرے. جب دونوں باتیں سامنے آ جائیں گی کہ جو عبارت ہمارے سامنے ہے یہ معنی امر بھی رکھتی ہے جو عبارت ہمارے سامنے ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے تو فون کہے کہ اب ہم قاعدہ ظہور کی تطبیق کرتے ہیں قاعدہ ظہور کو یہاں لاگو کرتے ہیں. قاعدہ ظہور کیا ہے کہ کل ظاہر حجہ یا کل ظاہر قرآنی حجہ یا کل ظاہر حدیث حجہ ہر قرآن کی آیت کا ظاہر حجت ہے. ثم ينتهي بالآخر یہ نتیجہ اور باخر میں وہ نتیجے کی طرف منتہی ہو جائے گا یعنی اب آخر میں فقیر یہ نتیجہ پیش کرے گا وہی ہے یہ کیا کہ دلالت الآیہ آیت کی دلالت او الحدیث یا حدیث کی دلالت یہ او کو کریں گے دلالت کے اوپر یعنی کہ آیت کی دلالت او الحدیث یا حدیث کی دلالت اور الوجوب وجوب کے اوپر ہے. بہت آسان ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مثال اب آپ کہیں گے جناب علی کیا کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ الحمدللہ ہم اس منزل کے اوپر ایک مثال اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں. مثال الاول اقیم الصلاۃ یہ قرآن مجید کی ایسی آیہ کریمہ ہے کہ جس کو آپ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم کے اندر کہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو نماز کو پڑھو. وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هِيَ اب اس آیہ کریمہ سے استفادہ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان نقول ہم کہیں پہلی منزل کو برق ایک منزل پہلی الف ان اقیم فعل الامر اقیم فعل امر ہے وہ فعل الامر متضمن لمعنى الامر بالبداہہ اور فعل امر بداہتاً معنی امر رکھتا ہے. صیغہ امر کے اندر پہلی منزل پہ فعل امر تھا اور فعل امر ہے وہ اپنے اندر امر کے معنی رکھتا ہے. یہ بداہتاً بات ثابت ہے. ایک بات یہ کنفرم ہو گیا. دوسری منزل پہ آئیے فونات با ہوا مجرد من القرائن اور یقین جو ہے وہ ہر قسم کے قرینے سے خالی ہے. التی تصرفہ عن الدلالہ علی الوجوب ہر وہ قرینہ کہ جو اس کی دلالت کو وجوب سے ہٹا کے استحباب یا مطلق جواز طرف لے کے جاتا ہے. کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. تیسری منزل کے اوپر جیم فتکون نتیجہ ہیا نتیجہ نکلتا کہ ان اقیم ظاہر فی الوجوب ودال علیہ کہ اقیم جو ہے وجوب میں ظاہر ہے اور وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. دال چوتھی منزل نتیجہ نکل گیا فینتہی الی وجوب الصلاۃ حکم لگائیں فون کہ نماز پڑھنا واجب ہے بظاہر هذه الآیۃ الکریمہ اس آیہ کریمہ کے ظاہر کی بنیاد پر
اس کے مقابلے کیا لفظ استعمال ہوا؟ نس. نس اور ہے ظاہر اور ہے، کیونکہ نس کی منزلیں ختم ہو چکی ہیں. ظاہر آیہ کریمہ بتاتا ہے کہ وجوب صلات ہے، نماز واجب ہے. بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اغسل ثوبک من اموال ما لا یکلح من، انشاءاللہ یہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.